محمد بن قاسم ایک نوجوان فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے 8ویں صدی کے دوران صغیر پاک و ہند میں ابتدائی اسلامی توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی فتوحات جنوبی ایشیائی اور اسلامی تاریخ کا لازمی حصہ ہے۔ محمد بن قاسم اور ان کی مہمات کی تفصیلی وضاحت یہ ہے کہ پس منظر محمد بن قاسم 7ویں صدی کے آخر میں طائف شہر میں پیدا ہوئے جو موجودہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ وہ اموی خلافت کا رکن تھا جو اس وقت حکمران اسلامی خاندان تھا۔ سندھ میں مہم 711-713 عیسوی 711 عیسوی میں تقریباً 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ کے علاقے میں ایک مہم کی قیادت کی جو کہ جدید دور کے پاکستان میں واقع ہے۔ یہ مہم ان کے چچا عراق کے گورنر الحجاج ابن یوسف نے شروع کی تھی جو مقامی بغاوتوں کو دبانا اور اموی خلافت کے علاقے کو وسعت دینا چاہتے تھے۔ راجہ داہر کی سلطنت محمد بن قاسم کی مہم کا بنیادی ہدف راجہ داہر کی سلطنت تھی جس کا مرکز دیبل شہر موجودہ کراچی پاکستان تھا۔ راجہ داہر ایک ہندو بادشاہ تھا جس نے سندھ کے کافی حصے پر حکومت کی۔ فتح دیبل مہم کا آغاز 711 عیسوی میں دیبل کے محاصرے اور فتح سے ہوا۔ محمد بن قاسم کی افواج نے راجہ داہر کی فوج کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح نے سندھ پر اموی خلافت کے کنٹرول کا آغاز کیا۔ 5 حکمت عملی اور انتظامیہ محمد بن قاسم کی کامیابی کا سہرا ان کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ان کی انتظامیہ کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نے مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی، ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے کے بجائے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور جزیہ نامی ٹیکس ادا کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے یہ بھی یقینی بنایا کہ مقامی انتظامیہ مقامی عہدیداروں کی مدد سے مؤثر طریقے سے کام کرتی رہے۔ ملتان اور دیگر شہروں کی فتح دیبل پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی مہم جاری رکھی، ملتان کے اہم تجارتی مرکز سمیت سندھ کے کئی اہم شہروں کو فتح کیا۔ اس کا کنٹرول دریائے سندھ تک بڑھ گیا اور اس نے علاقے پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے چوکیاں قائم کیں۔ اس کی مہم کا اختتام سندھ میں محمد بن قاسم کی مہم کا خاتمہ اس وقت ہوا جب اسے 713 عیسوی میں اموی دارالحکومت دمشق واپس بلایا گیا۔ اسے نئے خلیفہ الولید اول نے اپنے اختیار سے تجاوز کرنے کے الزامات کا جواب دینے کے لیے طلب کیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ صغیر پاک و ہند میں واپس آنے کے لیے زندہ نہیں رہے کیونکہ ان کا انتقال 715 عیسوی میں ہوا، ممکنہ طور پر سیاسی سازش کی وجہ سے۔ وراثت محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح نے صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر دیرپا اثر ڈالا۔ اس نے خطے میں اسلامی حکمرانی کا آغاز کیا جس نے بعد میں آنے والے مسلم خاندانوں کے لیے راہ ہموار کی جن میں غزنویوں، غوریوں اور آخر کار مغل شامل ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ محمد بن قاسم کی وراثت کو مختلف گروہوں اور مورخین مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ کچھ اسے ایک فاتح اور حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے صغیر پاک و ہند میں اسلامی حکمرانی کو بڑھایا، جبکہ دوسرے اس کی مہم کے دوران استعمال کیے گئے طریقوں پر تنقید کرتے ہیں۔ سندھ میں ان کے اقدامات تاریخی بحث و مباحثہ کا موضوع بنتے رہتے ہیں۔